السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گائز. آج میں نے قرآن جو ہے وہ رہنمائی کے لیے کھولا تھا اللہ سے دعائیں کر کے. تو کچھ ایسی آیات نکلی ہیں کہ میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. سورہ بنی اسرائیل جو قرآن کی 17 نمبر کی صورت ہے، میرا خیال ہے اس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اس کی آیات نکلی ہیں فرام 23 ٹو 32. اوکے، سو لیٹ اسٹارٹ. میں اس کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے. اچھا، آیات 24 سے نکلی تھی، بٹ میں 23 سے پڑھ رہی ہوں کیونکہ پھر ہمیں سمجھ نہیں آئے گا، بیچ میں سے سٹارٹ ہوگا تو پرسپیکٹیو میں ہمیں سمجھ میں آئے، اس لیے میں پڑھ رہی ہوں. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی. والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا. یہ وہی ہے نا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. ٹھیک ہے، وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. یہ 24 نمبر کی جو ہے آیت کا مطلب مڈ سے اینڈ تک ہے. ٹھیک ہے، یہ دعا. تو یہاں پہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. اچھا، آگے پڑھی ہوں میں. تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں. اچھا، آگے اس بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے میں یہ یہاں پہ کر رہی ہوں کہ رب نے یہاں پہ جو ہے کچھ احکامات کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے. یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی شرک نہ کرو. پچھلے ہم نے سورہ یاسین پڑھا تھا، وہاں پہ بھی جو ہے وہ شرک سے جو ہے دوسرے معبود بنانا، شرک کرنا، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارنا یا اللہ کے ساتھ ملا کے دوسروں کو پکارنا، مطلب یہ شرک کے خلاف جو ہے بہت زیادہ تھا سورہ یاسین بھی. تو ادھر بھی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں فرمایا ہے کہ جو ہے میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا بہت زیادہ یہاں پہ کہا گیا ہے کہ ایک یا دونوں اگر زندہ رہیں آپ کے پاس تو ان کو اف تک نہ کہو، ان کے ساتھ جھڑک کے بات مت کرو، احترام کے ساتھ دعا رہا کرو، نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو. یہاں تک کہا گیا کہ نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو. تو ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا بے باکی والا، ماں باپ کے ساتھ گردن اکڑا کے بات کرنا، سینہ تان کے، اس طرح سے نہیں بات کرنی ہے. نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا بھی کرو. پھر ان کے لیے کیا دعا کرو کہ پروردگار رب ارحمہما وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. یہ فیمس دعا ہے کہ پروردگار ان پر رحمت فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا. تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. اگر تم صالح بن کر رہو گے تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں خوب جانتا ہوں تمہارے دلوں میں کیا چھپا ہوا ہے، تم کیا سوچ رہے ہو، تمہارے دلوں کی کیا کنڈیشن ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اللہ کے ساتھ منافقت نہیں کر سکتے کہ ہمارا ایک ایکشن ہے لیکن اس کی جو ہے دل میں کچھ اور ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں خوب جانتا ہوں تمہارے دلوں میں کیا ہے. اور ایک جگہ پہ یہ بھی قرآن میں فرمایا کہ تم آہستہ بولو یا زور سے بولو، میں تمہاری بات مجھے سب سنائی دیتی ہے، سب مجھے پتہ چلتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم صالح بن کے رہو گے، فرمانبردار بن کے رہو گے، مطیع و فرمانبردار، جیسے شکر گزار پیچھے ہم نے بہت زیادہ پڑھا کہ شکر کا کیا کنٹیکس ہے اسلام میں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی. اور حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی جو واقعہ آگے میں نے پیچھے ویڈیوز میں گناہوں سے کیسے بچیں، اور ایک اور بھی میں نے بنایا تھا کہ جو نجات پاؤن وغیرہ سے نجات کے بارے میں بھی بتایا تھا. تو ہر جگہ پہ یہی ہائی لائٹ ہو رہی تھی چیز کہ شکر گزاری کا یہی مقصد کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا یہ مقصد ہے کہ زبان سے بھی کہو، دل میں بھی اللہ کا شکر مانو اور اللہ کے مطیع و فرمانبردار ہو کر رہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو اور تقوی کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی گزارو. تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم صالح بن کے رہو گے. اور تو ایسے سب لوگوں کو درگزر کرتا ہے کہ اگر قصوروں پر متنبہ ہو گئے نا، آپ سے کوئی غلطی تو ہوگی نا، تو آپ اس کے اوپر الرٹ ہو جائیں فوراً، اور فوراً جو ہے وہ اللہ کی طرف لوٹائیں، اپنے عمل کو درست کر لیں، اللہ کی بندگی کی طرف لوٹائیں، مطلب اللہ کے حساب سے اپنے آپ کو، اپنے ایکشن کو درست کر لیں. آگے پڑھی ہوں. رشتہ دار کو اس کا حق دو
اور مسکین اور یہ رائٹس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ ساری، اللہ کے رائٹس، والدین کے رائٹس. اب آگے پڑھ رہی ہوں. رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق، اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق. فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تو والدین کے، اللہ کے حق کے بارے میں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے حقوق کے بارے میں اب رشتہ دار کو اس کا حق دو، جو اس کا حق بنتا ہے اس کا حق دو. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی آپ سب کو چیریٹی کر رہے ہیں لیکن آپ کے رشتہ دار ضرورت مند ہیں اور وہ جو ہے قسم و پرسی کی حالت میں رہ رہے ہیں. تو یہ بھی ہمیں کرنا ہوگا. اور مسافروں کے ساتھ بھی، مسافروں کے بھی حق ہیں. اچھا سوری، مسکین اور مسافروں کے بھی حق ہیں. ٹھیک ہے، تو کس کس کا حق ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہم کس چیز کا حق ہے. اور ظاہر ہے یہ حقوق صرف یہ ہے کہ اچھا بھی رہو، لیکن ساتھ میں پیسوں کی بھی بات ہو رہی ہے کہ مال کیسے خرچ کرو. مسکین اور مسافر کو اس کا حق. تو مساکین، اس کا مطلب یہ ہوا کہ رشتہ داروں کا، مسکین کا اور مسافروں کا حق ہے ہمارے اوپر. سمجھ میں آ رہی نا؟ اس کا حق دو، اس کا حق دو، یہ اس طرح سے بولا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے رائٹس بنتے ہیں ہمارے اوپر. ایسا اس کا مطلب ہے پوچھا بھی جائے گا ہم سے. تو رشتہ داروں کو بھی ان کا حق دینا پڑے گا، اور مسکین اور مسافروں کو بھی. میں ایک مرتبہ اسرار احمد صاحب کا لیکچر سنی تھی، انہوں نے بولا تھا مسکین میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں. ایک تو ہم یہ تصور کرتے ہیں شاید والدین نہیں ہوں جس کے، لیکن وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو، میرا خیال ہے، اللہ علم، آئی کوڈ بی رانگ، آپ خود دیکھ لیجیے گا ان کا لیکچر. مطلب کہ جیسے فار ایگزامپل جو کسی وجہ سے کما نہیں پائے، یعنی مطلب جسمانی طور پہ آپ ان کو دیکھیں تو صحیح ہیں بالکل، لیکن اسی طرح سے ان کا جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ بالکل بیٹھ جاتا ہے، مطلب اس کے اندر کمانے کی سکت نہیں ہوتی، کسی طرح سے اس کی قوت جواب دے جاتی ہے. تو اس طرح کے لوگ بھی مسکین ہوتے ہیں جو کما نہیں پاتے ہیں. تو اللہ علم کیا ریزن ہے، مطلب دل برداشتہ ہو جاتے ہوں گے یا پریشان ہوتے ہوں گے، یا لائک ہمارے یہاں بہت سارے مسائل بھی ہیں، بندہ ڈپریشن اور پریشانی میں بھی ہوتا ہے. تو بس ان کو بھی حق دینا ہے. میں اللہ فگیو می اگر میں کوئی مسٹیکس کروں، بیکاز آئی ایم ناٹ اے اسکالر، لیکن جہاں سے سنتی ہوں کوشش کرتی ہوں کہ کچھ نہ کچھ لرن کروں. آپ بھی چیک کر لیجیے گا اسٹار احمد صاحب کے لیکچر میں. اچھا آگے میں پڑھ رہی ہوں. اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو، اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار کو تلاش کر رہے ہو، تو انہیں نرم جواب دے دو. یعنی کہ ابھی تمہارے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ تم سب پہ خرچ کرو، ظاہر ہے کہ رشتہ داروں پہ بھی، مسکینوں پہ، مسافروں پہ. تو اگر تمہیں ان سے کترانا مطلب نہیں دے پا رہے ہو یا نہیں دے سکتے ہو، تو ان کو نرم جواب دو. نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دو ایکسٹریمز کے درمیان ایک بیلنس بتایا ہے کہ نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھو، یعنی کہ بخل کرو اتنا کہ جو ہے مطلب گردن سے باندھ لینا مطلب بخل کرنا، بالکل جیسے اپنا ہاتھ باندھ لینا، بالکل ہی خرچ نہ کرنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان دونوں ایکسٹریمز کے درمیان رہ کے خرچ کرو، نہ ہاتھ گردن سے باندھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر آؤ. اس کی فٹ نوٹ سے ہاتھ باندھنا استعارہ ہے بخل کے لیے، اور اسے کھلا چھوڑ دینے سے مراد ہے فضول خرچی. ٹھیک ہے، نہ اتنا فضول خرچی کرو اور مطلب کہ عاجز اور ملامت زدہ بن کے رہو، مطلب درمیانی راہ اختیار کرو اور بیلنس کے ساتھ خرچ کرو، انصاف کے ساتھ خرچ کرو، بیلنس کے ساتھ خرچ کرو، درمیانی راہ اختیار کرو. آگے، تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ اوپر کی طرف میں ایک چیز بھول گئی، فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. اب یہ فضول خرچی ہم سب بہت کرتے ہیں، سچی بات ہے. جس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے اب وہ کیا نہ کرے بیچارہ، پیسہ تو اتنا ہے، کیسے خرچ نہ کرے. تو فضول خرچیاں یہ جو ہے اس کا لگا دو، یہ جو ہے گھر میں یہ چیز ابھی رینوویشن ہوئی ہے، بالکل صحیح ہے سب کچھ، زبردستی کی رینوویشن، زبردستی کا یہ، زبردستی کے جو ہے کپڑے، زبردستی کا مطلب فضول خرچیاں. مطلب یہ نہیں دیکھ رہے کہ جو ہے نا دوسروں کے رشتہ داروں کو بھی حق دینا ہے، مسافروں کو بھی، مسکینوں کو بھی. بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ جو ہے نا اگر آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہو کہ ایک چھوٹا سا جو ہے آپ کچھ کھول لو جس میں لوگوں کو آپ سکلز سکھا دو. لوگ سکلز سیکھیں گے تو ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرو تاکہ وہ خود
آن کر سکیں. اور ساتھ میں جو ہے اگر آپ کے پاس اور پیسے ہیں تو آپ یہ بھی انتظام کر لو کہ کچھ نہ کچھ ان کو روزگار بھی دیتے رہو تاکہ وہ اپنا روز کا بھی بندوبست کرتے رہیں. تو اس طرح کر کے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ صرف کھلانا پلانا، اس سے بھی آپ آگے جا سکتے ہو. اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں، یو کین ڈو اینی تھنگ. آپ لوگوں کو ان کے پیروں پہ کھڑا کریں. یہ نہیں کہ ان کو آپ صرف اسی لیول پہ رکھیں. دیکھیں ہر چیز کا ثواب ہوتا ہے، لیکن جو ہے نا اگر آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں اور آپ کچھ کر سکتے ہیں، ریسورسز بھی ہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، تو پلیز ضرور اس چیز کو دیکھیے کہ آپ ان کو اسکل سکھائیں. اور ساتھ میں آپ ان کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں. روز تھوڑا بہت ان کو کھانے پینے کا بھی دیں اور ان کو ان کے پیروں پہ کھڑا کریں. آپ یو نیور نو یہ چیز آپ کے لیے آگے جا کے کیا کچھ آپ کے لیے اور آپ کی اولادوں کے لیے آپ کی نسلیں سنوار دے، آپ کی دنیا آخرت بنا دے. اللہ تعالیٰ کو اتنا خوش ہو جائے، آپ سے اتنا راضی ہو جائے کہ آپ کی زندگی سنور جائے. وہ ہم دیکھتے ہیں نا کچھ لوگوں کو کہ بڑے ہیروز ہیں، اور یہ کیا پتہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی تھوڑی سی اس سے محنت سے کچھ ہمیں بھی جو ہے وہ دے دے. اور ایک بات اور بھی بہت میں نے نوٹ کی ہے کہ خرچ کرنا لوگوں کے اوپر، لوگ اس طرح سے خرچ کرتے ہیں کہ جو ہے نا بس ایک بڑی سی دیگ پکوا دی اور بٹوا دیا. بھئی آپ دیکھو، مطلب ٹھیک ہے بھوک جس کو لگی ہے وہ تو لے گا ظاہر ہے کھانا، لیکن آپ دیکھ کے آپ جا کے دیکھو کون ضرورت مند ہے، کس کو ضرورت ہے. آپ کو کسی کو پیسے بھی نکالنے ہیں تو آپ دیکھو کون ضرورت مند ہے کون نہیں ہے. بس ایسے جو ہے مطلب نکال کے دے دیے اور مطلب دیکھا بھی نہیں کہ کوئی ضرورت مند ہے. آگے پیچھے ہو کے تھوڑا دیکھیں، آپ لوگوں کو میٹ کریں، دیکھیں کون ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت پوری کریں. تو یہ اس طرح سے چیریٹی آپ کریں. صرف یہ تو نہیں کہ آپ نے بس پیسے نکالنے تو آپ نے بس نکال کے اپنی جان چھڑا لی. تو ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے کہا نا میں دلوں میں جانتا ہوں کہ تم کیا کرتے ہو. تو بس کوشش کریں کہ تھوڑی سی محنت کر لیں، انشاء اللہ تعالیٰ اس کا بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا. باقی یہ کہ کھانے پینے کا تو میں کہتی ہوں کہ ظاہر ہے کہ بھوک تو سبھی کو لگ رہی ہوتی ہے، اور مطلب جو لیکن پھر بھی آپ اگر دیکھ بھال کے بھی دیں گے نا، مطلب دیکھ کے بھی دیں گے نا، دیکھ بھال کے میں کیا کہوں، آپ کھانا تو سب کو ہوتا ہے جیسے میں نے کہا بھوک لگی ہے، لیکن اگر آپ ان کو بھی دیں گے نا جو آپ دیکھتے ہیں کہ ڈھونڈ کے کسی کو آپ دیں گے، یا پیسے ڈھونڈ کے آپ کسی کو کسی کی ہیلپ کر دیں گے، ڈھونڈ کے جو ہے آپ کسی کے رضائی کمبل کپڑوں کا انتظام کریں گے، مطلب ڈھونڈ کے بھی اگر آپ کریں گے نا تو اس کا بھی ایک نیکسٹ لیول کا انشاءاللہ تعالیٰ اجر و ثواب ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا بھی ہے قرآن میں، میرا خیال ہے میں نے بہت سالوں پہلے پڑھا تھا، اس سے مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے، کہ مطلب نیکی کی بھی جو ہے نا کس طرح سے ہے 700 گنا کر کے، اور کس طرح سے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو نیکی کی بھی جو ہے نا وہ ہے. اور پھر نیکی کا یہ بھی ہے کہ فار ایگزامپل ہاں ایک تو دیکھیں جو مجھے سمجھ میں آیا قرآن پڑھ کے، اللہ علم ایم ناٹ اے اسکالر، may اللہ forgive me for my mistakes، لیکن جیسے جب ہم خرچ کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایکسٹرا چیز پڑی ہوئی ہے یا کوئی چیز آپ کی استعمال شدہ ہے، آپ مزید استعمال نہیں کرنا چاہتے، چیز اچھی کنڈیشن میں آپ نے کسی کو دے دی، ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ ہے ظاہر ہے کہ آپ نے بھی چیز نہیں استعمال کرنی تو اٹ شوڈ گو ٹو سم ون who would love that thing, love to have that thing, that is amazing. بٹ کبھی کبھی جو ہے جو چیز آپ کو پسند ہوتی ہے نا وہی چیز کسی اور کو کھلا دیں. جو چیز آپ کو پسند ہوتی ہے وہی چیز کسی اور میں سے، اپنی پسندیدہ چیز میں سے خرچ کرنا، یہ جو ہے اصل نیکی ہوتی ہے کہ آپ کی جو پسندیدہ چیز ہوتی ہے نا اس میں سے آپ خرچ کرتے ہو. بر جسے کہتے ہیں بر، آپ اسرار احمد صاحب کا لیکچر سنیے گا، آپ کو اندازہ ہوگا بر کیا ہوتا ہے. مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے. may Allah forgive me for mistakes. آگے پڑھی ہوں. تیرے رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے. یہاں پہ رکو اینڈ ہے. آگے پڑھی ہوں. اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی. افلاس غربت کے اندیشے سے کہ میں اسے پال نہیں سکوں گا، اپنی اولاد کو قتل نہ کر دیا کرو. اس میں ابارشنز بھی آتے ہیں، اس میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس سے اولاد نہ ہو اور یہ سب کچھ نہ ہو، یہ سب کچھ آ جاتا ہے. پلز آپ کا آ رہے ہوتے ہیں، یہ سب کچھ آپ اپنی اولاد کو قتل کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو آپ مائنر آپ انیشیل بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں نا سب آپ غلط کر رہے ہوتے ہیں. تو قتل نہ کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی. در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے، ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے. ٹھیک ہے. آگے پڑھی ہوں. زنا کے قریب نہ پھٹکو، وہ بہت برا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ. زنا کے قریب نہ پھٹکو. اب یہ نہیں کہا کہ زنا نہیں کرو، کہا کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ.
مینس کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے یہاں پہ میں نے سائٹ کھولی ہے، اس پہ کوئی گندی چیز ہے، یا میں یہاں سے گزروں گا یا یہاں سے گزروں گی، یا اس فلانا بندہ جو ہے وہ اس ٹائپ کا، آپ اسے قریب بھی نہ پھٹکیں، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس جگہ پہ جا کے کچھ غلط ہوگا یا کسی غلط چیز میں پڑ جائیں گے، تو اس چیز سے، اس راستے سے ہی آپ کو دور ہٹنا ہے، اس سے قریب بھی نہیں جانا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، یعنی یہ صرف یہ نہیں کہا کہ زنا نہیں کرو، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. کوئی ایسی سائٹ پہ مت چلے جائیں، انٹرنیٹ پہ بھی بہت یوز کرتے ہیں، کسی ایسی جگہ پہ نہ چلے جائیں، ایسے لوگوں سے بات نہ کریں، کمیونیکیٹ نہ کریں کہ آپ کو لگے کہ جو ہے یہ بندہ جو ہے ایسے کروں گا تو کوئی مسئلہ ہو جائے گا، بندہ یا بندی واٹ ایور. بہرحال یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے ہماری یہ آیت 23، لیکن ہم اس کو کمپلیٹ پڑھ لیتے ہیں. قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ. ٹھیک ہے، کسی کا قتل مت کرو لیکن حق کے ساتھ، مطلب کہ جس سے قتل بن گیا ہے، قصاص میرا خیال ہے، یا جو بھی جس طرح سے بھی قاضی کے پاس بن گیا ہے، جو کچھ بھی ہے، تو قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ. اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو، اس کی ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے. اس پہ فٹ نوٹس ہیں، اصل الفاظ ہیں اس کے ولی کو ہم نے سلطان عطا کیا ہے. سلطان سے مراد یہاں حجت ہے، جس کی بنا پر وہ قصاص کا مطالبہ کر سکتا ہے. پروف ہے، حجت میرا خیال ہے پروف کو کہتے ہیں. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا. ٹھیک ہے، جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے، پس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے. اس کے بھی فٹ نوٹ سے، قتل میں حد سے گزرنے کی متعدد صورتیں ہو سکتی ہیں اور وہ سب ممنوع ہیں. مثلا جوش انتقام میں مجرم کے علاوہ دوسروں کو قتل کرنا، اسے گھر والوں کو بھی قتل کر دیا، یا مجرم کو عذاب دے کر مارنا، یا مار دینے کے بعد اس کی لاش پر غصہ نکالنا، یا خون بہا لینے کے بعد پھر اسے قتل کرنا وغیرہ. ٹھیک ہے، آپ نے خون بہا لے لیا اور اس کے بعد اس کو قتل کر دیا تو یہ بھی غلط ہے. بس چاہیے کہ قتل میں حد سے نہ گزرے، اس کی مدد کی جائے گی. اس کے فٹ نوٹس ہیں، چونکہ اس وقت تک اسلامی حکومت قائم نہ ہوئی تھی، اس لیے اس بات کو نہیں کھولا گیا کہ اس کی مدد کون کرے گا. ہجرت کے بعد جب اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو یہ طے کر دیا گیا کہ اس کی مدد کرنا اسے قبیلے یا اس کی حلیفوں کا کام نہیں، بلکہ اسلامی حکومت اور اس کے نظام عدالت کا کام ہے. کوئی شخص یا گروہ بطور خود قتل کا انتقام لینے کا مجاز نہیں ہے، بلکہ یہ منصب اسلامی حکومت کا ہے کہ حصول انصاف کے لیے اس سے مدد مانگی جائے. آگے پڑھی ہوں، میں صرف اس لیے پڑھی ہوں کیونکہ جو ہے نا یہ سب ایک ساتھ ہی آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے، میں آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دس، لیکن میں نے ایک مرتبہ ایک جگہ پڑھا تھا کہ جسے اس میں سے جو ضروری ہے وہ اپنے اوپر خرچ کر لو، لیکن یہ کہ جو ہے احسن طریقے سے، تاکہ بچوں کو جو ہے جوان کر کے، بالغ کر کے، جب وہ سمجھدار ہو جائیں تو ان کے حوالے کر دو ان کا مال، اللہ عالم، اپنے اوپر اور بچوں کے اوپر. ٹھیک ہے نا، ایک طریقے سے خرچ کرو، احسن طریقے سے. مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے. عہد کی پابند، اور مجھے نہیں پتہ یہ کہ آپ اپنے اوپر بھی خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں اگر آپ گارجین ہیں تو. ٹھیک ہے، اور جو بھی معاملات ہیں وہ آپ دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، کہ آئی ایم ناٹ اے اسکالر. ٹھیک ہے، آگے پڑھی ہوں. عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی. عہد و پیما کرنا، وعدے کرنا، میں یہ کر دوں گا، تم یہ کر دو، میں یوں کر دوں گا. وعدے کرنا، ایک دوسرے سے بھی وعدے کیے جاتے ہیں نا.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ عہد و پیمان کا بھی عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی۔ اور یہ جو ہے نا بہت لوگ وعدے توڑتے ہیں، پرومسز، ایسا لگتا ہے وہ کہتے ہیں نا پرومسز آر مینٹ ٹو بی بروکن، یہ بڑی ایک شاندار سی وہ نکال دیا کہ پرومسز آر مینٹ ٹو بی بروکن، لیکن اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ اس کا پورا حساب لیا جائے گا۔ عہد لینا، قسم کھانا، ایک جگہ پہ لکھا ہے قسم کھانے سے بھی ہر چیز کا، عہد کا، قسم کا، سب کا حساب کتاب ہوگا۔ پیمانے سے دو پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے اور بلحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے۔ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ اچھا، اس کی فٹ نوٹس ہیں۔ اس ارشاد کا منشا یہ کہ لوگ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں وہم و گمان کے بجائے علم کی پیروی کریں۔ اچھا، ایک ٹو لگانا بھی ہوتا ہے کہ دوسروں کی بلا وجہ آپ ٹو لگا رہے ہیں، یہ ہوا ہوگا، وہ ہوا ہوگا، یہ بندہ ایسا ہے، یہ بندی ایسی ہے، اس سے یوں کہا۔ اسپیشلی میں نے مردوں کو بھی بہت دیکھا ہے، عورتیں تو کرتی ہیں لیکن مردوں کو بھی میں نے بہت دیکھا، یہ ایسی لڑکی ہے، یہ ویسی لڑکی ہے۔ بھائی تمہیں کیا پتہ وہ کون ہے؟ تم کیوں اندازے لگا رہے ہو؟ تمہیں علم ہے، تمہیں ایک تو ہوتا ہے نا کہ 100% پتہ ہونا، علم ہونا ہے یعنی 100% پتہ ہونا۔ قیاس آرائیاں کرنا، یہ یوں ہوگا، یہ یوں ہوگا، مطلب یہ سب غلط ہے۔ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ یقیناً آنکھ، کان اور دل سب ہی کی باز پرس ہونی ہے، سب۔ اور یہ جگہ پہ ابھی ہم پچھلا وہ پڑھے تھے کہ جسم جو ہے وہ آپ کے بات کرے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کا منہ بند کر دیا جائے گا قیامت کے دن مجرم ہوگا، اور ہاتھ پاؤں یہ سب بات کر رہے ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ یقیناً آنکھ، کان اور دل سبھی کی باز پرس ہونی ہے۔ زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ تو اکڑ کے مت چلو، اپنے آپ کو بہت زیادہ فخر دکھانا، میں دوسروں سے نالجبل ہوں زیادہ، میں دوسروں سے یہ زیادہ ہوں، میں اونچی پوسٹ پہ ہوں، میں نے زیادہ پڑھا لکھا ہوں، میں اپنے حلقے میں زیادہ اچھا بول سکتا ہوں، میرے پاس عقل زیادہ، مطلب جو بھی جس بھی بنا پہ اکڑ کے نہ چلو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو، نہ تم اتنے اونچے، کچھ لوگوں کو اپنے لمبے قد پہ بھی بڑا وہ ہوتا ہے فخر، میں نے نوٹ کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ہے نا نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو صدق اللہ العظیم، یہ ہم نے یہاں تک کور کر لیا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا یہاں تک پڑھ لیتی ہوں، اچھا لیکن پھر جو ہے نا پورا بہت آگے تک جائے گا، لیکن میں یہاں تک پڑھ لیتی ہوں۔ ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ اس کے فٹ نوٹس ہیں، یعنی ان احکام میں سے جس حکم کی بھی نافرمانی کی جائے وہ ناپسندیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو صدق اللہ العظیم۔ تو یہ جو ہے ہمارا آج کا سبق ہے۔ امید کرتی ہوں کہ جو ہے مجھے اور آپ کو، اللہ سے دعا کرتی ہوں بلکہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک توفیق دے کہ جو بھی احکام اللہ نے بتائے ہیں ان پہ من و عمل کرنے کی، اور اللہ کی فرمانبرداری، اسے خوشنودی کے حساب سے، اور اس کا بہت زیادہ شکر ادا کر کے، اللہ کا شکر ادا کر کے اس کے مطیع و فرمانبردار بن کے یہ تمام احکامات کو بجا لانے کی ہمیں نیک توفیق عطا فرما دے، اور ہمیں دل سے اور ہر اعمال سے اور ہر طریقے سے زبان سے اللہ کا مطیع و فرمانبردار بندہ اور بندی بنا۔ جزاک اللہ فار لسننگ، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ فار لسننگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ May Allah forgive me for my mistakes because I am not a scholar.